دیکھیں یہ جو اپریل کا مہینہ ہے نا، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کار اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کے عمل کے حوالے سے ایک نیا سنگ میل ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے اور 7 اپریل کی اپنی ملاقات میں جو مکہ مکرمہ میں ہوئی عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ بھی گئے ہوئے تھے، سعودی خاندان بھی مکہ میں آیا ہوا تھا، وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کریں گے اور 5 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا تھا، یہ 10 ارب ڈالر اور اس کے بعد دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب 2-4 روز پہلے واپس آئے ہیں تو پیچھے یہ وفد بھی آیا ہے، اس سے پہلے بھی سعودی خبروہ کی خصوصی ہدایت پر یہ آیا جی، اس کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد کی خصوصی ہدایت پر وزیر خارجہ کا ایک وفد آیا تھا، وہ بھی کچھ چیزیں طے کر کے گیا تھا۔ اب یہ سرمایہ کار آئے ہیں، یہ 50 رکنی وفد ہے، اس میں 30 بڑی کمپنیوں کے سرمایہ کار ہیں۔ اب نے دیکھنا یہ ہے کہ عملاً اس میں پیش رفت کتنی ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بڑے ٹچی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری کو ہم ہر طرح کا قانونی تحفظ بھی دیں گے، لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ یہ قومی مفاہمت، قومی ضرورت ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں تو یا دہشت گردی ہو جاتی ہے شروع، یا ایک پولرائزیشن نہیں ملک کے اندر طاری ہو جاتی ہے، یہ کسی ایجنڈے کا حصہ ضرور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب سرمایہ کار اسلام آباد اترے ہیں آگے کچھ دیر کے پہلے 2 روز جی، تو بات یہ کہ ان ساری چیزوں پہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی سنجیدگی ہو، میں یہ نہیں کہتا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ سلسلہ 1 دہائی سے چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پرائم منسٹر ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے، اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے یا اس اقتدار کے نتیجے میں وہ اقتدار میں نہیں آ گیا، باقی سارے الیکشن غلط ہو گئے اور ان کا الیکشن درست ہے۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً ایک سنجیدہ عمل ہے، اس لیے کہ سعودی عرب نے اس پیمانے پہ سرمایہ کاری پہلے نہیں کی۔ سعودی عرب ایک معاشی قوت ہے، پاکستان ایک دفاعی قوت ہے، اور یہ 2 طرفہ تعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ جی سعودی عرب ہمارے پہ کوئی خاص نوازش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے بعض دیکھیں نا، حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری ایک معاہدے کے تحت ہمارے پاس ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سعودی عرب ہی ہے کہ وہاں پر صرف ہر آنے والا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہی نہیں وہاں پر جاتا، ہمارے جو دفاعی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے جو آرمی چیف کی بھی ہمیشہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کی بھی ولی عہد سے ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا ایک سنجیدہ عمل شروع ہوا ہے کہ ایڈ کی بجائے ٹریڈ کا عمل۔ تو کیا ٹریڈ کا عمل پاکستان کے اندر اور اسلام آباد میں جو مذاکراتی عمل کے نتیجے میں نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر اسی اسپرٹ کے مطابق یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کے ثمرات سامنے آتے ہیں تو یقیناً معاشی بحالی بھی ہوگی اور ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر سیاسی ماحول درست کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بات یہ بھی کہی جا رہی تھی کہ ہمیں مدد کی نہیں ترقی کی ضرورت ہے۔ شامی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے پاس آنا تھا لیکن میں سلمان صاحب کے پاس چلے گئی، میں بھی معذرت چاہتا ہوں جی، یہ پہلے بھی طرف آ گئی ٹیک آف کر سکے کہ معیشت اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں، اور حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ابتدائی دنوں میں اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اب IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کے تحت ہمیں ایک مل چکی ہے اور ایک اگلی ڈیل بھی ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر یہ سعودیہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے اس حکومت کی مشکلات بھی کم ہوں گی اور ہماری معاشی مشکلات بھی؟ دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بہت سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب سے کوئی سیاسی معاملات میں جتنا بھی اختلاف کرے، اس بات سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ کام کرنے کے خوگر ہیں، اور کام وہ تو 24 گھنٹے میں 26 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی ہے۔ تو اس لیے ایک تو پاکستان میں اس وقت بڑی سازگار فضا ہے، ایک تو ایسا وزیر اعظم ہے جو سیاسی امور میں یا یہ فقہی امور میں نہیں الجھتا اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کا بھی بڑا کلیئرٹی ہے ان کے ہاں کہ پاکستان کو معاشی طور پر آگے بڑھانا ہے، اور جو ہماری یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے نا، اور اس میں اب مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور پھر ہماری دفاعی ادارے سب شریک ہیں۔ تو اب سعودی عرب تو لگتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے ہاں سازگار ماحول بنائیں، ہم اپنے سسٹم کو درست کریں، ہم اور ہماری صلاحیت جو ہے وہ ہم ثابت کریں کہ ہم جلدی سے جلدی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور عملی جامہ پہنا سکتے ہیں منصوبوں پر۔ تو میرا خیال ہے کہ یقیناً پاکستان کی معاشی مشکلات بھی کم ہوں گی،
اور پاکستان آگے بھی بڑھ سکے گا. لیکن اگر ہم نے یہ یہاں دھما چوکڑی مچائے رکھی اور ہنگامہ برپا کرتے رہے اور خود بھی ڈرتے رہے لوگوں کو بھی ڈراتے رہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا یعنی کیا معاملہ ہو, ہمارے منصوبے جو ہیں دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں. لیکن میرا خیال قوم کو ریئلائز کرنا چاہیے اور میرا خیال قوم کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ابھی تو آپ دیکھیں نا جو چاند پر ہم نے اپنا وہ سیارہ بھیجا ہے تو اس کے بعد بھی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے. Exactly. اور وہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہو سکتے. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کیسے کر سکتی ہے کہ پاکستان کی کسی اچیومنٹ کا مذاق اڑائے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. لگتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں نقاب پوش ہیں یا کوئی غیر ملکی جو ہیں رابطے رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے نا, پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹٹولے اپنی صفوں کو. ابھی تو آپ دیکھیں وہ عدیل راجہ ہیں, مروت صاحب کی ان کے سرزنش کی پیچھے نا تو بانی مروت PTI صاحب نے. پڑے ہوئے ہیں نا, ان کی تو انہوں نے مشکل کس دی ہیں کہ بھئی ان کی باتوں میں نہ جائیں آپ اور پی ٹی آئی کھاتے میں نہ ڈالیں. تو میرا خیال جو لوگ منفی پروپیگنڈے میں مصروف ہے, پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی پی ٹی آئی کو خود بھی ان کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا چاہیے